بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا اگر ان لوگوں کا اعراض اور روگردانی آپ پر گراں گزرتا ہے اور اس کے لیے یہ مختلف مطالبے کرتے ہیں، تو اگر آپ ذاتی طور پر کر سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی زمین میں کھود کر معجزہ نکالیے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر جس معجزے کا یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ پورا کیجیے. اور یہ بات طے ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا ہے. لہذا یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ کی شان سے مطابقت نہیں رکھتی. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یعنی یہ بات آپ کی عظمت سے مطابقت نہیں رکھتی. بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت خواہش ہوتی تھی کہ میری بعثت کے بعد پھر لوگ جہنم میں کیوں جائیں، اور جو انکار کر رہے ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے. وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے، مختلف معجزات کا مطالبہ کرتے، تو فرمایا معجزہ فعل الہی ہے. معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کا فعل ہوتا ہے. جب وہ چاہتا ہے صادر فرماتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. اسی طرح ولی کی کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے، چونکہ اسے نبی کے اتباع کے تو فعل نصیب ہوتی ہے. اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، اسے باتباع نبی نصیب ہوتی ہے. لہذا وہ بھی معجزہ نبی کا ہوتا ہے، لیکن جب صادر ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں. معجزے اور کرامت کا صدور کسی فرد یا کسی ذات کی بڑائی یا کسی کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ کفر کے مقابلے میں نبی کی صداقت کے دلیل کے طور پر ہوتا ہے. اور جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے. پھر معجزے میں یہ بھی ہے کہ قوموں نے مطالبہ کیا معجزات کا، وہ معجزات ظاہر ہو گئے.
جب وہ معجزات واقع ہو گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں قوموں کی قومیں تباہ ہو گئی۔ معجزے کا بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ یا تو نبی اللہ کی طرف سے از خود کسی معجزے کا اظہار کرتا ہے، وہ اور بات ہے۔ قوم جب مطالبہ کرتی ہے کہ یہ معجزہ دکھایا جائے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اس بہت بڑی پتھر کی چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی جو ہے وہ گابن بھی ہو، پھر وہ وہاں سے نکل کر بچہ دے، تو انہوں نے دعا کی، اللہ کی شان، وہ چٹان پھٹ گئی، بہت بڑی اونٹنی نکلی، اس نے بچہ بھی دیا۔ لیکن پھر انہوں نے ماننے کی بجائے انکار ہی نہیں کیا، اونٹنی کو بھی مار ڈالا، نتیجتاً ساری قوم تباہ ہو گئی۔ تو فرمایا میرے حبیب، یہ آپ کے بس کی تو بات نہیں ہے، آپ کا کریم ہونا اور بات ہے۔ آپ کی یہ آرزو کہ سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ آپ کی شان کرم نوازی ہے، آپ کی شان کے مطابق ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے اور اس نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو سارے لوگ اسے قبول کرتے، سارے مسلمان ہوتے، وہ جیسی چاہتا ہے شکل بناتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، جیسا چاہتا ہے قد کاٹ دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، جیسی چاہتا ہے صحت بیماری دیتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، جس طرح کی چاہتا ہے علمی عقلی استعداد دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح اگر وہ چاہتا تو سب کو فرشتہ سیرت بھی بنا دیتا۔ یہی تو ایک بات ہے جو اس نے بندوں پہ چھوڑی ہے کہ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ واضح ہے اور یہ بندے کے ذمے ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ اگر ناشکری بھی کرے گا تو جو وقت اسے مہلت ملی ہے دنیا میں، وہ فرصت اس کے پاس ہے 50 سال 60 سال 40 سال 100 سال جو اللہ نے دی ہے، جب موت آئے گی تو فرصت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اگر اس نے شکر کیا ہے تو اللہ کا انعام پائے گا، ناشکری کی ہے تو سزا پائے گا۔ تو لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا لیا جائے یا آپ یہ خواہش کریں۔ ہاں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور یہ کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اگر ساری عمر بھی کسی نے کفر و شرک میں گزاری ہے یا گناہ میں گزاری ہے یا قتل و غارت گری کرتا رہا ہے، تو اللہ کریم نے آپ کے تو فیض توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جب بھی آپ کا دامن تھام لے، اس کے سارے خطائیں معاف کر کے اس کے دل کو روشن کر دے گا، لیکن تھامے گا اپنی پسند سے، زبردستی نہیں۔ تو سو فرمایا جو معجزات یہ طلب کرتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو دکھ ہوتا ہے، قبر آلے کا آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو بھاری محسوس ہوتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، اللہ قادر ہے، یہ معجزات دکھا دیتا اور یہ بیچارے جہنم سے بچ جاتے، تو فرمایا یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ یہ معجزات دکھا دیے جائیں تو یہ مان لیں، یہ پھر اعتراض کر دیں گے، اور جب پھر اعتراض کریں گے معجزہ ان کی مرضی ان کے مطالبے کا ہوگا، اس پہ پھر یہ اعتراض کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ان کے مطالبے کے مطابق معجزے کا اظہار نہیں ہو رہا، ورنہ ان کی فطرت میں تو انکار ہے، انہوں نے تو انکار کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ بھئی زمین پر تو ہر طرح کا جادو چل سکتا ہے اور طرح طرح کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، آسمانوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں
تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ جادو سے نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. جبل ابو قبیس بہت بڑا پہاڑ ہے بیت اللہ شریف کے سامنے. آدھا چاند اس کی ایک طرف چمک رہا تھا اور آدھا دوسری طرف چمک رہا تھا. تو جب یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو اس نے کہا بھئی یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے لیکن شاید ہماری نظر کو دھوکہ لگا ہو، ہماری نظر باندھ دی گئی ہو، تو یہ کوئی ماننے والی بات نہیں. اب ارد گرد سے دیہات سے لوگ آئیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے، اگر واقعی 2 ٹکڑے ہوا تو پھر وہ بھی تصدیق کریں گے. تو اگر صرف ہمیں مکہ مکرمہ میں نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کو، نظر کو کچھ کر دیا گیا ہو. جب باہر کے لوگ آئے تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہم نے دیکھا تھا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اس پر بھی وہ بدبخت کہنے لگا کہ بھی یہ ان کا جادو آسمان پر بھی چل گیا. اب اس کے انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے توبہ نصیب نہ ہوئی، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر قتل ہوا بدر میں. اور اس کے عذاب کی بھی حضور نے خبر دی کہ کتنے شدید عذاب میں ہے. تو اس کے بعد اسے زیادہ دیر فرصت نہ ملی، اسی کفر و شرک میں قتل ہو گیا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ موسیٰ کے فرعون سے یہ میرا فرعون سخت تھا. اس نے مرتے وقت تو توبہ کی کوشش کی تھی، اس نے مرتے دم تک نہیں کی. تو فرمایا جب کوئی مطالبہ کرتا ہے معجزے کا اور وہ معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر وہ نہیں مانتا تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. لہذا یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کب وہ کون سا معجزہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور یہی حال ولی کی کرامت کا ہے. شعبد دکھانا یا شعبدہ بازی یا شیطانی عملیات سے عجیب و غریب حرکات کرنا، اسے علماء حق استدراج کہتے ہیں. تو شیطان نے بھی کچھ لوگ بنا رکھے ہوتے ہیں جو اس کی پوجا کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ عجائبات کا اظہار کرتا ہے. استدراج کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس بندے کے پجاری بن جاتے ہیں. جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرتے ہیں، حلال حرام نیک بد شریعت کا لحاظ نہیں رہتا. استدراج کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں. کرامت اور معجزے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ کی بات ماننے پہ لگ جاتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی کرامت اور معجزہ احقاق حق کے لیے، حق کے اظہار اور حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور شعبدے اور یہ استدراج یہ کسی فرد کی بڑائی کے لیے اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اور لوگوں سے اپنی بات منوانے کے لیے ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے معجزے اور کرامت میں. تو فرمایا اگر اللہ کریم چاہتے تو جب سارا کام ان کی مرضی سے ہوتا ہے. صرف اس ایک بات پہ بندے کو اختیار دیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بندے کو کتنا اختیار ہے. آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ. وہ ایک ٹانگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا. فرمایا دوسرا پاؤں اٹھاؤ. کہ دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، ایک جو اٹھایا ہوا ہے. اور بس اتنا ہی اختیار ہے اور اتنا ہی مجبور بھی ہے. تمہارے سامنے راستہ پیش کر دیا گیا ہے، تمہارا اختیار ماننے یا نہ ماننے کا، اور بات ختم. اس کے بعد تمہارا کوئی اختیار نہیں. شکل کیسی ہوگی، عقل کتنی ہوگی، پڑھے لکھے گا کتنا، اولاد کتنی ہوگی، زندگی کیسے گزرے، یہ سارا اس کا اپنا ایک طے شدہ نظام ہے اور اس کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے. کائنات کا بڑا نازک اور بڑا مضبوط نظام ہے. نازک ایسے ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیلوں کو جوڑ کر ہر چیز بنی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے باریک
اتنے باریک کہ کروڑوں سیل آپ کی ایک قلم کی نوک پہ آ سکتے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ کروڑوں سیل قلم کی ایک نوک پہ آ سکتے ہیں، لیکن سب وہی سیل قدرت نے جوڑ کر انسانی وجود بنا دیا، جانور بنا دیے، درخت بنا دیے، نباتات جمادات بنا دی، پرندے حیوان بنا دیے۔ اسی طرح کے سیل، وہی زمین، وہی مٹی کے اثرات، وہی خاک کے ذرات ہیں، کہیں وہ سبزہ بن رہے ہیں، کہیں فصل بن رہے ہیں، کہیں پھل بن رہے ہیں، کہیں سبزی بن رہے ہیں، کہیں دالیں بن رہی ہیں، کہیں غلہ بن رہا ہے۔ وہی سیل مختلف نسبت سے جڑتے ہیں، مختلف چیز بن جاتی ہے۔ جوڑنے والا وہ قادر مطلق خود ہے۔ اسی لیے تو بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی جادوگر، کوئی کالے علم والا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کی کارگہ حیات میں۔ وہ فول پروف ہے، کوئی اس کے معاملات میں دخل نہیں کر سکتا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر اعتماد کم ہوتا ہے اور جادوگروں اور ٹونے ٹوٹکوں والوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیار میں جو یہ کریں گے ہو جائے گا۔ پریشانی یہاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم پر اعتماد ہو تو یہ حق ہے، اور کوئی کسی کا نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے۔ جو چیز اللہ کسی کو عطا کر سکتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، جو وہ دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں، جو وہ نہیں دیتا کوئی زبردستی دلوا نہیں سکتا۔ تو فرمایا میرے حبیب، آپ کو اگر ان کا اتنا ہی دکھ لگتا ہے تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، نتیجہ وہی ہوگا کہ یہ مانیں گے نہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا زبردستی سب کو مسلمان کرنا ہوتا تو پھر تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا، کوئی انکار کی جرات نہ کر سکتا۔ فلا تکونن من الجاہلین، عربی اور اردو میں بہت فرق ہے۔ عربی میں بعض الفاظ کے 200 معنی ہیں، بعض ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے مولا، اب مولا کا معنی مالک بھی ہے، اور مولا ہی کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ کتنا فاصلہ ہے، ایک مالک ہے دوسرا آزاد کردہ غلام ہے، لیکن دونوں کو مولا کہا جاتا ہے۔ جب وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو معنی کی تعیین ہو جاتی ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ کا یہ فرمانا فلا تکونن من الجاہلین، اس میں انہوں نے اردو کا ترجمہ کر دیا ہے کہ نادانوں میں سے نہ ہوجیے۔ یہ بڑے بادشاہ لوگ ہیں ترجمہ کرنے والے۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ کا کرم اپنی جگہ، لیکن جو شخص اپنی رضا سے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے آپ کا دکھی ہونا تو آپ کی شان کو زیب نہیں دیتا، یا آپ کی شان سے میل نہیں کھاتا۔ آپ ایسا نہ کیجیے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ ترجعون۔ اور فرمایا قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، سننے سے مراد یہ ہے کہ بندہ خالی ذہن ہو کر، کوئی اقرار انکار ذہن میں نہ رکھتے ہوئے پوری توجہ سے ارشادات نبوی کو سن کر سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر پہلے سے دل میں انکار رکھ کے آئے بھائی وہ یہ کہیں گے میں یہ اعتراض کروں گا، وہ یہ کہیں گے میں یہ کروں، تو وہ تو نہ سننے والی بات ہوئی۔ اگر پہلے سے بتوں کی عقیدت لے کر کہے دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، ان سب چیزوں سے الگ ہو کر خالی ذہن ہو کر پورے انصاف سے
بات کو سننا چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے اور پھر اس پر غور کریں، تو فرمایا ایسے لوگوں کو ایمان بھی نصیب ہوتا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں۔ سننے سے مراد ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کر کے بغیر کسی کی دوستی دشمنی کے سیدھا حق بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ فرمایا انہیں تو توفیق ایمان نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، تو کسی کو موت سے مفر نہیں، اس کے پاس ایک مخصوص اور محدود وقت ہے۔ اگر اس وقت میں وہ نہیں سنے گا آپ کے ارشادات اور اللہ کی بات نہیں مانے گا تو موت تو آئے گی، اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ موت سے وہ زندگی شروع ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ موت کو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ موت سے تو ابدی اور دائمی زندگی شروع ہوتی ہے، اور ہر مرنے والے کو اللہ کریم زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ یبعثہم اللہ ہر ایک کو زندہ کرے گا۔ ثم الیہ یرجعون، اور پھر انہیں واپس اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا، جہاں محاسبہ ہوگا، جہاں حساب ہوگا، جہاں پوچھا جائے گا کہ کتنی نعمتیں تجھے عطا کی، تو نے شکر ادا نہیں کیا، کتنے مواقع تجھے بخشے تو نے توبہ نہیں کی، کتنی مہلت تجھے دی اور کتنا عرصہ تیرا انتظار کیا اور تو واپس نہیں آیا، اور میری نعمتیں استعمال کرتا رہا، میرے جہان میں رہا، ہوا، سورج، چاند، ستارے، غذا، دوا، گھر بار، اولاد، ہر نعمت تیرے پاس میری عطا کردہ تھی اور تو نے میری عظمت سے انکار کیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معجزہ ظاہر ہو، وہ معجزہ ظاہر ہو، تو اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ معجزات ظاہر کیوں نہیں کر دیتے؟ قالوا لولا نزل علیہ آیات من ربہ، ان پر اپنے پروردگار کی طرف سے وہ عجائبات ظاہر کیوں نہیں، نازل کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا ابھی نے کہہ دیجئے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ جب چاہے جو معجزہ چاہے ظاہر فرما سکتا ہے، لیکن تمہاری اکثریت جہالت کا شکار ہے، لیکن اکثرهم لا یعلمون، تمہیں علم نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں نہ اللہ کی عظمت کا علم ہے، ادراک ہے، نہ نبی کی صداقت کا ادراک ہے۔ تمہارے یہ بودے اعتراض اس لیے ہیں کہ تم نے نبی پر وہ یقین نہیں کیا جو ایمان کا تقاضا ہے، تم نے عظمت الہی پر وہ یقین نہیں کیا جو ایمان کا تقاضا ہے، اور تم عجیب عجیب باتیں کہتے ہو، جو سامنے چیزیں ہیں یہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ تمہیں نظر نہیں آتی زمین میں کارگاہ حیات میں کتنی عجائبات، کتنے بے شمار جانور ہیں جن کی عادات الگ ہیں، قد کاٹ الگ ہیں، رنگ الگ ہے، غذا الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے، کتنے پرندے ہیں
جو فضائے آسمانی میں تیرتے پھرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کیا یہ عجائبات نہیں ہے؟ یہ معمولی باتیں ہیں کیا؟ میں وہ دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا گدھ کے بارے۔ اب گدھ ایک ایسا نجس سا پرندہ ہے جو ہمیشہ مردار کھاتا ہے، اور عجیب بات ہے وہ اس میں سارا وہ دکھا رہے تھے کہ وہ اتنی بلندی پہ اڑتا ہے کہ نیچے 50 میل کا جو ایک ریڈیس ہے یا ایک دائرہ ہے وہ اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ اتنی بلندی پہ ہوتا ہے کہ زمین پر 50 میل کا سرکل اس کی نظر میں ہوتا ہے، اور پھر جس چیز کو چاہتا ہے، جیسے آپ دوربین کو گھٹاتے بڑھاتے ہیں، وہ اپنی نگاہ کو، آنکھ کو اس طرح گھٹا بڑھا کے فوکس کر سکتا ہے کہ اتنی بلندی سے زمین پر اسے 1 انچ مربع کی چیز نظر آ جاتی ہے۔ اب یہ صرف گدھ میں کمال ہے، آپ دیکھ لیں، اور بڑی حیرت ہوتی ہے جب وہ ڈاکومنٹری دیکھی جائے تو اس طرح سے ایک آنکھ نیچے کر کے وہ فوکس کرتے، حالانکہ ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے، تو 1 انچ مربع کی اتنی سی چیز اس بلندی سے اسے نظر آ جاتی ہے۔ وہ پہچان لیتا ہے یہ چوہا ہے، یہ پتھر ہے، یہ خرگوش جا رہا ہے، یہ کوئی زندہ ہے، مردہ ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھیں کہیں کوئی جانور مرتا ہے تو گدھ فوراً آ جاتے ہیں، انہیں کون اطلاع دیتے ہیں؟ وہ ایک جو بلندی پڑ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو وہ جب نیچے اترنا شروع کرتے ہیں، جو اوپر ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں اتر رہا ہے، کچھ ہوگا، تو پل بھر میں سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نجس سا پرندہ ہے، لیکن اس میں اللہ کریم نے یہ کمال رکھا ہے، جس تیزی سے وہ تیر رہا ہوتا ہے آسمان فضا میں اور اڑ رہا ہوتا ہے، اس تیزی سے بندہ تو نیچے نظر ٹکا نہیں سکتا، اور اتنی بلندی سے نیچے کیا نظر آئے گا، لیکن اس میں یہ کمال رکھا ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے پرندوں میں عجیب و غریبیے کا گھونسلہ دیکھ لیں، وہ کس طرح گانٹھیں لگاتا ہے، کس طرح وہ گھاس کے تنکے اور وہ منتخب کر کے لاتا ہے کہ اس سے گرا لگ جائے گی، اس طرح کے گھاس کے پتے لاتا ہے جن سے گرا لگ جائے، اور پھر وہ اس میں باقاعدہ دروازہ بناتا ہے، کمرے بناتا ہے، ایک آرام کے لیے، ایک بچوں کے لیے، کمال ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا، آپ شاید کی مکھیوں کو دیکھ لیں، اتنا بڑا چھتا ہے لیکن وہ ہر چھتے کے خانے ایک جیسے، اور کسی خانے کا کوئی ضلع چھوٹا بڑا نہیں ہے، لاکھوں خانے ہیں، کوئی کسی ایک خانے کا کوئی ایک ضلع چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ پھر رس چوس کے لاتی ہیں اور اس سے شہد بنا کے اس میں بھرتی جاتی ہیں۔ تو فرمایا اگر تمہیں معجزات باری دیکھنا ہو تو مطالبات کی تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو ماننا ہو تو ذرے ذرے سے اس کی عظمت پیدا ہے، ایک ایک ذرہ اس کی عظمت و کبریائی پہ گواہ ہے۔ ماننے والوں کے لیے تو یہ کائنات وسیع ایک بہت بڑی کتاب ہے، اور اس کا ہر ذرہ اللہ کی عظمت پہ گواہ ہے۔ حیوانات ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، درخت ہیں، شجر و حجر ہیں۔ اب ایک درخت پہ پھل لگتا ہے، سوکھا سا ایک درخت ہے، اس پہ آپ مالٹے لگتے ہیں، وہ کتنے جوسی ہیں۔ درخت کو دیکھو تو ساری ٹہنیاں اس کی ایسے نظر آتا ہے خشک میں۔ آم کو دیکھو تو ایک بڑا سا درخت ہے، لیکن آم کتنا جوسی ہے، اس میں کتنی شیرینی اللہ نے بھر دی ہے۔ پھلوں کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیوں کو دیکھو تو ان میں کیا کیا اثرات اللہ نے رکھ دی ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کے لیے ان میں شفا رکھ دی ہے۔ وہ قادر ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ یہ جو فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں، زمین پہ جانور، یہ تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح کی امتیں ہیں، لیکن ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا گیا، ان کو وہ شعور نہیں دیا گیا جو تمہیں دیا گیا ہے۔
ان کی زندگی لگے بندے اصولوں کے مطابق ہے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ تمہیں وہ شعور دیا گیا، انسان کو اس ساری مخلوق سے اعلیٰ مقام و مرتبہ دیا گیا، اور تمہیں شعور و فراست دی گئی، تمہیں وہ شعور دیا گیا کہ تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، اس کی عظمت کو پہچان سکتے ہو۔ انسان کے علاوہ ساری مخلوق اس کی عظمت کی معترف ہے، اس کے احکام کی تابع ہے، لیکن اس کے رخ انور کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتی، یہ سوال نہیں کر سکتی اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے۔ یہ جرأت رندانہ صرف انسان کو بخشی گئی۔ وما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اور فرمایا یہ ساری چیزیں، سارا نظام، سارے ذرات، سارے حیوانات، ساری جمادات، سارے پھل، سارے تنکے، سارے ذرات، یہ اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ ایک ایک کا سارا احوال لو محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، مخلوق کے بننے سے پہلے اس کا سارا پروگرام طے کر دیا گیا ہے، جو ہونا ہے، جو نہیں ہونا، کب تک ہونا ہے، اس میں کتنا وقت ہے، اس سے کیا کرنا ہے، یہ سب طے ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، انسان کو صرف اتنا سا اختیار دیا گیا کہ وہ عظمت الہی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ساری مخلوق جتنی نظر آتی ہے انسان کے علاوہ، یہ سب فنا ہو جائے گی۔ ان کی زندگی میں دوام نہیں، ان کی روح عالم امر سے نہیں، اور ان میں معرفت الہی کا شعور نہیں۔ لہذا یہ محض دنیا میں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دنیا سے جائیں گے تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ ایسا عادل ہے کہ میدان قیامت میں ان سب کو بھی حاضر کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بکری نے کسی دوسری بکری کو سینگ مار کر زیادتی کی تو حشر کو اس کو بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ جانوروں میں بھی اگر کسی جانور نے دوسرے جانور سے زیادتی کی تو وہ مکلف نہیں ہے، ان میں وہ شعور نہیں ہے، ان کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ اس کے باوجود کسی جانور نے بھی دوسرے جانور سے زیادتی کی تو اسے اس کا بدلہ دلایا جائے گا، اس کے بعد انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جنات کے بارے بھی علماء کرام لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں یہ تو ملتا ہے کہ اگر جرم کرو گے تو سزا پاؤ گے، لیکن جنت کی بشارت نہیں ملتی، اس لیے کہ انہیں بھی دوام نہیں ہے۔ جو کفر کرے گا یا ظلم کرے گا وہ اپنی سزا پائے گا، جس سے سزا نہیں ملے گی وہ فنا کر دیا جائے گا، اور جو سزا پائے گا وہ بھی ایک وقت تک اپنی سزا پوری کر کے اسے بھی فنا کر دیا جائے۔ باقی رہے گا صرف ایک انسان جسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جو کبھی فنا نہیں ہو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ انسان تجھے پیدا تو کیا اللہ نے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیا، تجھے فنا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس بات پہ غور کر کہ تیری یہ جو عارضی سی زندگی ہے اس میں تو کیا کر رہا ہے کہ اس کے نتائج تیری ابدی زندگی پہ مرتب ہوں گے، تجھے ہمیشہ ہمیشہ بھگتنے ہوں گے۔ اگر تو اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو تیری ہمیشہ کی زندگی خوشحال اور شادمان ہو جائے گی، اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ رہے گا۔ اور اگر تو نافرمانی کرے گا تو پھر اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تباہ کر لے گا۔ یہ باقی مخلوق تو چلو اپنے گناہ بھگت کر کبھی تو ختم ہو جائے گی، اس کی جان تو چھوٹ جائے گی۔ یہی فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا،
جانوروں کو، جنات کو، فنا ہونے والی چیزوں کو مٹی ہوتے دیکھ کر کافر کہہ اٹھے گا کہ اے کاش اللہ مجھے بھی خاک میں ملا دیتا، میں بھی ختم ہو جاتا، لیکن انسان تو ختم نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، فرمایا اس دن کافر کہے گا جب یہ مخلوق فنا ہوگی لیکن ان میں بھی انصاف ہوگا، یہ بھی اپنا بدلہ دے کر۔ تو جو رب العالمین مچھروں، مکھیوں، پرندوں، جانوروں، درندوں میں محاسبہ کر کے انصاف کرے گا، بھلا انسان کیسے بے حساب رہ جائے گا؟ تو فرمایا جو دنیا میں کفر پر رہے اور کفر پر خاتمہ ہوا، اس دن وہ بڑی حسرت سے کہیں گے اے کاش اللہ مجھے بھی آج خاک میں ملا دیتا، میں مٹی ہو جاتا، لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا۔ انسان کو اپنے کردار کے نتائج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتنے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ میں ہر چیز درج ہے۔ علم الہی تو بہت وسیع ہے، لوح محفوظ تو ایک کتاب ہے، علم الہی کی تو کوئی حد نہیں۔ تو فرمایا یہ تو لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ اور ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کی طرف سب کو حاضر ہونا ہوگا، حیوان، درندے، پرندے، مکھی، مچھر، ہر چیز اس بارگاہ میں حاضر ہوگی اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعل علی صراط مستقیم۔ دیکھو اللہ کے احکام کا انکار جو کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی گنگا بھی ہو، بہرا بھی ہو اور پھر سخت تاریکی میں بھی ہو، نہ وہ بول کر کسی کو پکار سکے، کوئی اسے پکارے تو اس کی آواز نہ سن سکے، اور نظر کچھ بھی نہ آ رہا ہو، ایسی تاریکی میں ہو کہ احکام الہی کی طرف توجہ نہ کرنا اپنے آپ کو تباہ کر لینے کے برابر ہے، سماعت، زبان اور بصارت کھو دینے کے برابر ہے۔ فرمایا جو اللہ کی آیات پر کا انکار کرتے ہیں صم و بکم فی الظلمات، بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں اور اندھیرے میں بھی ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اسے پکارتے رہو تو وہ بہرا ہے، سن بھی نہیں سکتا، گنگا ہے، خود کسی کو پکار بھی نہیں سکتا، اور سخت تاریکی میں ہے تو وہ کیسے نکلے گا اس سے؟ سو فرمایا احکام الہی کا انکار بندے کو اس طرح کی تباہی میں دھکیل دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کو پکارے، دل میں یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تو فرمایا من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعل له علی صراط مستقیم، جس کی اللہ سے بگڑ جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ اسے ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے، اس کی بصارت، اس کی سماعت اس کا ساتھ چھوڑ جاتی۔ اور جو یہ فیصلہ کرے کہ مجھے عظمت الہی کا اقرار کرنا ہے، اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں، صراط مستقیم پہ لے آتے ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمیں پانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے ایسے کھلتے ہیں کہ اللہ ان کو ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو عارف باللہ ہوتے ہیں اور انہیں بھی معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے، ایسے اسباب بنا دیتا ہے، ایسے لوگوں سے ان کی ملاقات کرا دیتا ہے جو ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دل سے ہدایت نہیں چاہتا پھر اللہ کریم اسے ہدایت نصیب نہیں فرماتے، پھر اس کے مقدر میں گمراہی لکھی جاتی ہے۔ سو تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کریم سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب ہو، اور یہ عارضی زندگی آخرت کے لیے
بہتر سامان مہیا کرے اور مرنے کے بعد اللہ کی رحمت کے زیر سایہ جگہ ملے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.